بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق اللہ قد نعلم یقیناً وہ جانتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر لفظ قد آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو لفظ ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ریب جو ہے اس کے معنی بھی شک کے آتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہے شک کے مقابلے میں یقیناً، مطلب اس کا بھی وہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ کچھ چیزیں شروع میں استعمال ہوتے تو کوئی اور لفظ ہوتا ہے، بیچ میں استعمال ہوتے تو کوئی اور لفظ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا لقد جاءکم، آپ آئے، تو وہاں پہ لام کا مطلب بھی یقیناً ہے، صرف لام، اور قد کا مطلب بھی یقیناً ہے۔ مطلب یہ کہ اس بات کو زور دیا گیا ہے کہ یقیناً ہم بھی اردو کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو اچھی اردو جانتے ہیں یا کسی بھی زبان میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کسی بات کو اگر زور دینا ہو تو اس کو دو دفعہ کہتے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعلم، یہ لوگ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں جو یہ لوگ کرتے ہیں آپ کو رنج پہنچاتی ہے، مگر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم خود اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی تبلیغ کرتا ہے نا، اور پھر کوئی جا نہیں رہا ہو، وقت لگانے کے لیے نہیں نکل رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ افسوس تو ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، جماعت جا رہی ہے، یہ لوگ نہیں جا رہے، تو اور ہمیشہ رنج اور افسوس اسی کو ہوگا جو آپ سے محبت کرے گا، تو اس کو آپ کی آخرت کی بھی فکر ہوگی۔ دنیا کی فکر تو سب کر لیتے ہیں، آپ کے پاس روٹی نہیں ہے کوئی لا کے دے دے گا، لیکن آپ کے دین کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرما رہے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لا رہے یا جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، صدمہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رنج نہیں کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، مگر کیا چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ اصل میں یہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کریں تو سبھی آپ کی بات کو مان لیں یا اکثریت مان لیں۔ نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام جو ہے، اصل میں بات کیا ہے، ہم تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ کل کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے دیں کہ بھئی ہم نے تو یہ پورا کر دیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو رنج اور صدمہ پہنچاتی ہے، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ خود اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر جتنا کچھ وہ جھٹلائے گئے اور جتنا کچھ بھی انہیں تکلیف دی گئی وہ صبر ہی کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے انسان کے جتنے اختیار ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دے، صبر کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جن نبیوں کو آپ سے پہلے جھٹلایا گیا انہوں نے بھی بالآخر صبر کیا، جو ساتھ آ گئے، جو نہیں آئے ان کے لیے دعا کی، اس کے باوجود ہدایت نہیں ملی تو صبر کیا۔ تو آپ بھی جو ہے وہ صبر کریں۔
یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے نا ایمان، اس کو تو ملے گا، اور جس کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے، آپ کے چچا ہے آپ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کے پاس گئے کہ اے چچا، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ نے مجھے پالا ہے، پرورش کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس آخری وقت میں آپ ایمان لے آئے، لیکن نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارا قانون نہیں بدلتا ہے، جب تک کوئی آدمی طلب نہیں رکھے گا، نیت اس کی نہیں ہوگی تو اس کو وہ چیز ملے گی نہیں۔ تو اگر اس کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدلے گا نہیں۔ گزشتہ رسولوں کی کچھ خبریں آپ تک پہنچ چکی ہے، یعنی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پر گزرتی ہے تو آپ اپنی طاقت لگا کر زمین میں سرنگ کھود لیجئے، یا آسمان تک سیڑھی لگا کر ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی میں آپ سرنگ کھود، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہم ہر جمعے کو خطبہ سنتے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ چاہے لمبی سرنگ کھود لیں، اپنی ساری طاقت استعمال کر لیں ان کے لیے، یا آپ آسمان سے سیڑھی لگا کے معجزہ لے آئے، لیکن کیا ہے کہ یہ اپنی بات نہیں بدلیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ ہدایت پر لے آتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے، عام آدمی کے ذہن میں بھی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں تھا نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک کافر بھی روئے زمین پر نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قانون بنا دیا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ یہ ساری جو کائنات چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں چل رہی، اس قانون کے تحت چل رہی ہے۔ تو اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، اپنی نشانیاں دے دی، رسول و پیغمبر بھیج دیے، اولیاء اللہ کو بھیج دیا۔ اب اس کے بعد جو اللہ کو سوچ سمجھ کر اپنی عقل سے اسلام لانے کے لیے بھی عاقل ہونا شرط ہے، بالغ اور عاقل۔ تو جو سوچ سمجھ کے اللہ کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور جو زمین آسمان کے تغیرات ہیں اس کے اندر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو جب انسان اس کو دیکھ کر، اور جو اس کو ہدایت دینے والا آیا ہے نبی اور پیغمبر، اس کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ایمان قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان کی فہرست میں لکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیتا۔ اس لیے آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کا رنج اور صدمہ لے کے نہ بیٹھ جائے کہ یہ نہیں لا رہے تو اسی پریشانی کے اندر آپ رہیں۔ مطلب آپ ذہنی طور پہ یکسو ہو جائے، آپ جو ہے یکسو ہو کے اپنا کام کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنا فرض پورا کریں اور اس کے بعد ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیں۔ دعوت حق کو وہی مانتے ہیں جو سمجھ کر سکتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ انہیں جب دوبارہ زندگی دے گا تو وہ اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا وہاں پہ کہ بھئی یہاں کیا ہوا، ہم نے تمہیں جو ہے وہ دنیا میں بھیجا تو تم نے کیا کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایسی جگہ پیدا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا، وہاں ایسے پہاڑ ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، شداد بھی زندہ رہ گیا تھا سمندر کے بیچ کے اندر، اللہ تعالیٰ جس کو زندگی، اور وہ کسی بھی طرح وہ وہاں پہ زندہ رہا، لیکن آس پاس وہاں کوئی نہیں ہے، نہ آدم نہ آدمزاد، اور وہ جوان ہوا، پلا بڑھا، جیسے بھی اس سے زندگی گزاری، اس کی کسی آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی۔
تو اب علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں اس سے کیسے سوال ہوگا. اس کی تو نہ نبی سے ملاقات ہوئی، نہ کسی تبلیغ والے سے ملاقات ہوئی، کسی سے ملاقات نہیں. اب کیا ہوگا؟ اس سے حساب کتاب کیسے ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے رسول کا حساب نہیں ہوگا، اس سے اللہ کا حساب ہوگا. کہ تم نے درخت کو دیکھا تھا، آسمان کو دیکھا تھا، زمین کو دیکھا تھا، بارش کو دیکھا تھا، بادل کو دیکھا تھا، تو اس ساری نشانیوں کو دیکھ کر تم اللہ پر ایمان لائے، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہے. یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی سے ایسے حساب نہیں لے گا جب تک کہ اس کے اوپر حجت پوری نہ کر دے، جب تک کہ اس کو کوئی ہدایت بتانے والا نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ. عثمانی صاحب بیمار ہے، اللہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.